آنے میں تھوڑا نزدیک آؤ، تھوڑا نزدیک آؤ، اس لیے مدینہ پاک میں جتنا آہستہ بولے اتنا اچھا ہے۔ الحمدللہ بالعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی پناہ احسان۔ آج اس سرزمین پہ جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزانہ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں 70,000 فرشتے صبح میں آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، درود پاک پڑھ کے جاتے ہیں، دوبارہ ان فرشتوں کا نمبر نہیں آتا ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہو تو دن میں 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے بارگاہ رسول میں، مسجد نبی میں، تو دن میں 5 مرتبہ ہماری حاضری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، یعنی کوئی گناہ کر بیٹھو، تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے، اور کیا فرماتا ہے؟ ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ توبہ قبول فرمانے والا پاؤ۔ یہی وہ جگہ ہے جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں آپ کے اوپر ظلم و ستم ہوا، اللہ نے آپ کو حکم فرمایا کہ میرے حبیب یہ مکے والے آپ کو ستا رہے، جاؤ مدینے چلے جاؤ۔ پہلے اس کا نام تھا یثرب، یہ مدینے کا نام تھا یثرب۔ یثرب کا معنی دکھوں مصیبتوں اور بلاؤں کا گھر تھا یہ، اور پہلے اس کا نام تھا، کیا نام تھا؟ یثرب۔ اب جو کہ سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سرکار مدینے میں تشریف، پورا مدینہ شہر، کل انشاءاللہ زیارتوں میں جائیں گے نا، دیکھیں گے مدینہ کتنا بڑا ہے۔ تو سرکار کے زمانے میں پورا مدینہ کتنا تھا؟ جتنی آج مسجد نبوی ہے نا، پورا مدینہ شہر اتنا تھا۔ اور مسجد نبوی کتنی تھی وہ انشاءاللہ بتائیں گے کہ سرکار کے روزے سے ممبر سے لے کے روزے تک کی جو جگہ ہے وہ اصل مسجد نبوی اس زمانے میں، اب ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں دو صحابوں میں آپس میں باتیں ہوئی، اور ان بات کرنے میں ان کا انداز پورا اتنا بڑھ گیا کہ سرکار کی آواز سے ان کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل کو قرآن لے کر کے بھیجا کہ خبردار میرے نبی کی بارگاہ میں اس انداز میں ادب بجا لاؤ، یعنی تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو۔ اگر تمہاری آواز بلند ہو جائے گی تو تمہارے نیک عمل جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے وہ تمہارے نیک عمل ضائع ہو جائے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، برباد ہو جائیں گے تمہارے عمل۔ تو مکہ المکرمہ کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ وہ سربلند ہے، اور مکہ کو جو عظمت ملی وہ ہمارے نبی کے صدقے میں، خانہ کعبہ کو جو عظمت ملی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے صدقے میں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 307 بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کیا۔ خانہ کعبہ پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا حبیب خود آرام فرما رہا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یاد رکھیں کہ مدینہ پاک کی حاضری نہ حج کے ارکان میں شامل ہے نہ عمرے کے ارکان میں شامل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ حج یا عمرہ کیا، اس نے میرے روزے کی زیارت نہ کی، گویا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ کیا کیا؟ ظلم۔ ہم نے کہا یار تم آئے یا کم سے کم ملے نہیں یار، میرے کو فون تو کرنا ہے یار، میں تم کو مل، ہم کہتے ہیں نا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو میرے روزے تک آئے یعنی مکہ تک آئے، اس نے میرے روزے کی زیارت نہ کی، گویا اس نے مجھ پر ظلم کیا برابر ہے۔ اب جب حاضری دیتے تو اس کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے من زار فی قبری وجبت لہ شفاعت، یہ حدیث پاک ہے کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے، یعنی سرکار ہم جب تک ہمیں جنت میں داخلہ نہ فرما لیں گے، جنت میں داخلہ کرانے کی ضمانت لے رکھیں گے۔ دوسری جگہ پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ہے، تو مسجد نبوی میں انشاءاللہ زیارت کرائیں گے۔ ما بین بیتی و منبری روضتی بیاض الجنہ، میرے ممبر اور روزے کے بیچ کی جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو الحمدللہ بالعالمین یہ شہر مدینہ ہے، یہ ہمارے لیے اتنی کافی ہے، خوش نصیبی ہے۔ اگر کسی کو بھی بتائے کہاں پہ ہے تو بولے مدینہ میں ہے، وہ ہم تو مدینہ میں ہے، لیکن جس کو بولیں گے نا وہ خوشی کے مارے جھوم اٹھے گا، یار تم مدینہ میں ہو، ماشاءاللہ ہمارے لیے دعائیں کرنا۔ تو یہ الحمدللہ ہماری زندگی کی بہت ہی قیمتی انمول دن ہے، اس سے اچھے دن کبھی آئے نہ ہوں گے، اللہ بار بار لائے، لیکن یہ جو مدینہ پاک کی حاضری، مکہ المکرمہ کی جو حاضری ہے، یہ دنیا کا سفر نہیں، یہ سفر آخرت ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، یہاں پہ جتنا بھی نیک عمل کرو گے، جتنے بھی جو کی عبادت کرو گے، یہی عبادت انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اور روز قیامت میں کام آئے گی۔ تو یہ شہر مدینہ ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہاں پہ تشریف لائے مدینہ میں، تو اس زمانے میں قحط سالی یعنی بارش وغیرہ نہیں ہوتی تھی،
تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے. تو ہمارے وہاں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بارش نہیں ہوتی تو ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے جاتے ہیں میدان میں اور نماز پڑھتے ہیں، نماز استسقا. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جب کہا نا تو سرکار اپنے گھر سے چل کر کے اسی جگہ پہ آئے. یہ جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد غمامہ، وہ لکھا ہوا ہے. غمامہ کا مطلب کیا ہے؟ بادل کے ٹکڑے. بارش کے موسم میں ہوتے بادل چھاتے ہیں نا، بادل کیسے چھا جاتے ہیں. اب آجو عبد اللہ میں آپ آجو. ہمیں عبدل تو نہیں رہنی. یہ بادل جب بادل چھا جاتے ہیں وہ بادل کے ٹکڑے اس کو غمامہ کہتے ہیں. اب یہاں پر آئے، آپ نے نماز استسقا پڑھی اور دعا مانگی. جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ اللہ کی رحمت شروع ہو گئی، اللہ کی رحمت نازل ہوئی. یہ مسجد غمامہ اسی جگہ پہ بنو قریظہ کے سر قلم کیے گئے تھے. یہی وہ جگہ ہے جہاں حبشہ کا ایک بادشاہ نجاشی تھا، وہ ایمان لے آیا. اس نے اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو سرکار کو جب اس کے بارے میں خبر ملی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ اسی جگہ پہ پڑھائی تھی. اسی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کے دن بازار لگا کرتا تھا. یہی وہ جگہ ہے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ ایک مسجد سامنے ہے، یہ چونکہ مسجد ہے، یہ مسجد ابوبکر صدیق ہے. اس کے سامنے ایک دوسری والی مینار ہے، یہ مسجد علی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہاں پر تھا، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر بسے تھے. جہاں جہاں پہ جو مقدس صحابہ کرام، پیچھے مسجد ابوبکر ہے، اس کے بعد مسجد عثمان غنی بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ زیارتوں میں بتاؤں گا. اب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں رہے، آپ کا وصال ہوا، آپ کا پردہ فرمانے کے بعد، جب تک سرکار حیات تھے تو مدینہ کی گورنر مدینہ کے حکم میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کے اندر تھوڑی کہ بھائی اب مدینہ کی گورنری، مدینہ کی حکومت کون چلائے. تو تمام صحابہ کرام پریشان تھے. تیسرے دن اجتماعی طور پہ سامنے ایک جگہ ہے، یہ بلڈنگ ہے نا، اس کے پیچھے ایک جگہ ہے، وہاں پہ اجتماعی طور پہ میٹنگ ہوئی تھی. تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تیسرے دن جب میٹنگ ہوئی تمام صحابہ کرام کی اجتماعی طور پہ، تو تمام صحابہ کرام کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا خلیفہ مقرر کیا گیا تھا. یہی مدینہ میں سامنے ایک جگہ ہے، انشاءاللہ وہ بتائیں گے. ابھی ہم لوگ چلیں گے مسجد نبی شریف میں. گنبد خضرا، جو اس گنبد خضرا کو ٹی ویوں میں، تصویروں میں دیکھا کرتے تھے، وہ ہمارا دلوں کا سکون، جس کو دیکھ کر کے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. انشاءاللہ زیارت کرنے چلتے ہیں. چلو بسم اللہ.